تو اسلام آتنکواد تو بہت دور کی بات ہے، اسلام کسی کو قتل کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اسلام تو اس بات کی اجازت بھی نہیں دیتا ہے کہ آپ ہتھیار دکھا کے کسی کو ڈرائیں۔ اگر ڈرائیں گے تو آپ کے اوپر فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ الیکشن کا ماحول ہے، کل رزلٹ آنے والا ہے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ صحیح سلامتی کے ساتھ جو بھی بہار کے حق میں بہتر ہو وہ سرکار بن جائے، لیکن آج آپ دیکھیں الیکشن کے دوران ہتیائیں ہو جاتی ہیں، پھر رزلٹ کی خوشی میں جلوس نکلتا ہے، اس میں مار پیٹ ہو جاتی ہے۔ مجھے یہاں سے جھارکھنڈ جانا ہے، میں سوچ رہا ہوں صبح ہی نکل جاؤں، کل رزلٹ کے ٹائم پھر پتہ نہیں کیا حالات رہیں گے۔ آپ غور کیجئے، یہ ہمارے یہاں الیکشن جیسی چیز میں بھی ہنسا ہوتی ہے، وائلنس ہوتا ہے، لیکن اسلام وائلنس اور ہنسا کے خلاف ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام یہ کہتا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے، جس کے ہاتھ سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ آپ کی زبان سے اور آپ کے ہاتھ سے دوسرے سرکشت محسوس کریں تب آپ مسلمان ہیں۔ یہ اسلام مسلمان کی پریبھاشا ہے، یہ مسلمان کی ویاکھیا ہے۔ اپنے مسلمان بھائی کو ڈرانا دھمکانا، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من اشار الی اخیہ بحدیدہ، جو کسی دھاردار چیز سے اپنے مسلمان بھائی کی طرف اشارہ کرے، کسی چاقو سے، کسی تلوار سے، کسی تیر سے، کسی نیزے سے اپنے مسلمان بھائی کی طرف اشارہ کرے، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ، ایسے مسلمان پر فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کسی مسلمان کو ڈرانے کے لیے اگر چاقو دکھا رہے ہیں، ہتھیار دکھا رہے ہیں، صرف ڈرانے کے لیے فرشتے لعنت کرتے ہیں، تو ذرا سوچو، جو اسلام کسی کو ڈرانے کے لیے بھی ہتھیار دکھانے کی اجازت نہیں دیتا ہے، وہ اسلام آتنکواد کی شکشا کیسے دے سکتا ہے؟ میرے ساتھی، میڈیا والے اس بات کو بھی کبھی نوٹ کریں، کبھی ٹی وی پہ چلائیں، کبھی اپنے پروگراموں میں چلائیں کہ اسلام ایک انسانی جان کی اتنی ویلیو بتاتا ہے کہ قرآن کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے ایک انسان کی ہتیا کی، ایک انسان کی جان لی، اس نے پوری مانوتا کی جان لے لی، پوری انسانیت کی جان لے لی۔ ایک مانو کی ہتیا، ایک منشیہ کی ہتیا سمست منشیہ برادری کی ہتیا ہے، پوری انسانی برادری کی ہتیا ہے۔ میرے ساتھ، وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور ایک انسان کی جان بچانے والا پوری مانوتا کا رچھک ہے، پوری مانوتا کی جان بچانے والا ہے۔ تو اسلام آتنکواد تو بہت دور کی بات ہے، اسلام کسی کو قتل کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اسلام تو اس بات کی اجازت بھی نہیں دیتا ہے کہ آپ ہتھیار دکھا کے کسی کو ڈرائیں۔ اگر ڈرائیں گے تو آپ کے اوپر فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ الیکشن کا ماحول ہے، کل رزلٹ آنے والا ہے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ صحیح سلامتی کے ساتھ جو بھی بہار کے حق میں بہتر ہو وہ سرکار بن جائے، لیکن آج آپ دیکھیں الیکشن کے دوران ہتیائیں ہو جاتی ہیں، پھر رزلٹ کی خوشی میں جلوس نکلتا ہے، اس میں مار پیٹ ہو جاتی ہے۔ مجھے یہاں سے جھارکھنڈ جانا ہے، میں سوچ رہا ہوں صبح ہی نکل جاؤں، کل رزلٹ کے ٹائم پھر پتہ نہیں کیا حالات رہیں گے۔ آپ غور کیجئے، یہ ہمارے یہاں الیکشن جیسی چیز میں بھی ہنسا ہوتی ہے، وائلنس ہوتا ہے، لیکن اسلام وائلنس اور ہنسا کے خلاف ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام یہ کہتا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے، جس کے ہاتھ سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ آپ کی زبان سے اور آپ کے ہاتھ سے دوسرے سرکشت محسوس کریں تب آپ مسلمان ہیں۔ یہ اسلام مسلمان کی پریبھاشا ہے، یہ مسلمان کی ویاکھیا ہے۔ اور آگے بڑھیے، اسلامی حکومت ہے، اسلامی حکومت کے اندر کچھ غیر مسلم بھی رہتے ہیں، جو اسلامی حکومت نے ان کو ایگریمنٹ کر رکھا ہے کہ آپ ہماری حکومت میں رہ سکتے ہیں،
ان کو شریعت میں ذمی کہتے ہیں۔ اگر اسلامی حکومت کے اندر کوئی غیر مسلم رہتا ہے جس کو اسلامی حکومت نے سرکشا دی ہے، اگر اس غیر مسلم کے ساتھ کوئی غلط سلوک کرتا ہے اور اس ایگریمنٹ کو کوئی توڑتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ذمۃ المسلمین واحدہ، سارے مسلمانوں کی ذمہ داری ایک ہے۔ اگر ایک مسلمان نے بھی کسی کو سرکشا دی ہے تو گویا کہ سارے مسلمانوں نے اس کو سرکشا دی ہے۔ من اکفر مسلمن، اگر ایک مسلمان کی ذمہ داری کو آپ نے توڑ دیا، اس کے ایگریمنٹ کو توڑ دیا، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسے انسان پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت۔ اس کا مطلب یہ ہوا اسلامی حکومت میں رہنے والا غیر مسلم بھی بالکل سرکشت رہنا چاہیے، اس کی سرکشا کے ساتھ کوئی کھلواڑ نہیں ہونا چاہیے، یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ اگر کوئی اسلامی حکومت ہے، کہیں پر اسلامک شاسن ہے، اور اسلامک شاسن میں اگر کوئی غیر مسلم رہتا ہے تو اس کو اسلامی شاسن سرکشا دیتا ہے، اس سرکشا کی ذمہ داری ہم سب کی ہے کہ اس کی ہم سرکشا کریں، اس کی سرکشا کے ساتھ ہم کوئی کھلواڑ نہ ہونے دیں۔ ایک اور چیز سن لیجیے جس پر فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ہماری شادی شدہ جو بہنیں ہیں جن کی شادی ہو چکی ہے وہ غور سے سنیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا دعا الرجل امرأته الى فراشہ، جب آدمی اپنی بیوی کو بستر پر بلائے، فلم تاته، اور بیوی نہ جائے، فبات غضبان علیہا، اور شوہر اس حال میں رات گزار دے کہ شوہر بیوی سے ناراض ہے، لعنتھا الملائکۃ حتی تصبح، تو صبح تک فرشتے اس عورت کے اوپر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ شادی کیوں ہوتی ہے؟ شادی کا مقصد کیا ہے؟ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے ذریعے سکون ملے۔ اگر کوئی مجبوری ہے تو الگ بات ہے، کوئی بیماری ہے تو الگ بات ہے۔ اگر شوہر بیوی کو اپنی ضرورت کے لیے بلائے اور بیوی بلا وجہ نخرہ دکھائے اور انکار کر دے، اور شوہر اس حال میں رات گزارے کہ رات بھر وہ بیوی سے ناراض ہے، تو رات بھر فرشتے اس عورت کے اوپر لعنت کرتے ہیں۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، بڑے ادب کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی شادی ہو چکی ہے تو شادی شدہ عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ شوہر کے حقوق کا خیال کرے، شوہر کے ادھیکاروں کا خیال کرے۔ کچھ عورتیں ہوتی ہیں ہر تقریر میں جاتی ہیں، ہر جلسے میں جاتی ہیں، بہت غور سے تقریر سنتی ہیں، یوٹیوب پر بھی بیان سنتی ہیں، موبائل بھرا ہوا ہے بیانوں سے، مگر کیا کرتی ہیں؟ شوہر کی عزت نہیں کرتی، شوہر کو سمان نہیں دیتی، شوہر کوئی بات کہتا الٹا کرتی ہیں، شوہر اگر اپنی ضرورت کے لیے بلاتا ہے نخرہ دکھاتی ہیں، بلا وجہ کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، انکار کر دیتی ہیں۔ اللہ کے فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں، اور فرشتے جس پر لعنت کریں سوچو اس کا انجام کیا ہوگا، کیونکہ فرشتے معصوم ہیں، فرشتوں کی دعا اور فرشتوں کی بد دعا اللہ تعالیٰ کبھی لوٹاتا نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اس لیے اگر کوئی شادی شدہ عورت جنت میں جانا چاہتی ہے، اس کا جنت میں جانا اسمبھو ہے جب تک وہ اپنے شوہر کو خوش نہ رکھے، اپنے شوہر کی اطاعت نہ کرے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها واطاعت زوجها واحسنت فرجها، عورت اگر 4 کام کر لے وہ جنتی ہے، اور ایسی ویسی جنتی نہیں ہے، جنت کے جس گیٹ سے چاہے وہ جنت میں جا سکتی ہے۔ 4 کام اگر عورت کر لے، کون سے 4 کام؟ 5 ٹائم کی نماز پڑھے، رمضان کا روزہ رکھے، شوہر کی اطاعت کرے اور آبرو کی حفاظت کرے، یہ 4 کام اگر عورت کر لے تو وہ جنت کے سارے گیٹ اس کے لیے اوپن ہو جائیں گے، جس گیٹ سے چاہے وہ جنت میں جا سکتی ہے۔ تو میری پیاری ماں اور بہنوں، فرشتے اس انسان، اس عورت کے اوپر بھی لعنت کرتے ہیں جو بغیر کسی عذر اور مجبوری کے شوہر کو اپنے پاس نہ آنے دے۔ اب 1-2 باتیں اور سن لیجئے، اور چونکہ ہمارے دل اسلام بھائی نے یہ گزارش بھی کی ہے کہ یہ مدرسے کا جلسہ ہے اور چندہ جو مدرسے کے لیے ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا ہے، آپ لوگ جو بھی یہاں موجود ہیں اور ہماری مائیں بہنیں جو بھی موجود ہیں ان سے بڑے آدر کے ساتھ
بڑے پریم کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ میں گزارش کروں گا کہ آپ حضرات اس جلسے کے مقصد کے پیش نظر اس ادارے کو تعاون کرتے ہوئے جائیں گے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اور میرے ساتھ ساتھ فرشتے بھی دعا کریں گے، کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب کوئی انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو دو طریقے کے فرشتے ہوتے ہیں، خرچ کرنے والے کے حق میں دعا کرتے ہیں اور کنجوسی کرنے والے کے حق میں بد دعا کرتے ہیں۔ ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم آتی منفقن خلفا، اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کر رہا ہے تو اور دے دے اس کو، اور جو کنجوسی کرتا ہے، جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا ہے، جس کے پاس مال ہے اور پھر بھی اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرتا ہے، اس کنجوس کو، اس بخیل کو فرشتہ کہتا ہے اللہم آتی ممسکن تلفا، اے اللہ اس کنجوس کے مال کو برباد کر دے۔ تو فرشتے کنجوس اور اس انسان پر جو مال کو روک روک کر کے رکھے اور اللہ کی راہ میں نہ دے، اس انسان پر بھی لعنت کرتے ہیں اور بد دعا کرتے ہیں۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ اس جلسے میں آئے ہیں اور مدرسے کو آپ کچھ تعاون کرنا چاہتے ہیں تو آپ پیچھے نہ رہیں، فرشتوں کی دعا کے حقدار بنیں۔ یہ رات کا وقت ہے، یہ تہجد کا وقت ہے، یہ اللہ کی قربت کا وقت ہے، اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس وقت اللہ کی بارگاہ میں رویا جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ آئیں اور یہاں اسٹیج لگا ہوا ہے، آپ آ کر کے جو بھی مدرسے کو دان دینا ہے، چندہ دینا ہے، وہ دیتے ہوئے جائیں۔ میں آخر کی دو باتیں آپ کے سامنے بیان کر کے بات ختم کروں گا۔ فرشتے کن لوگوں پر لعنت کرتے ہیں، ان میں سے ایک وہ آدمی بھی ہے میرے پیارے ساتھیوں جو اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرے۔ من ادعی الی غیر ابی، جو کسی اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کو اپنا باپ کہے، اس کے اوپر بھی اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہو۔ مثال کے طور پہ کسی نے بیبی ایڈاپٹ کر لیا، بچہ گود لے لیا، بچے کا نام عبداللہ تھا اور پالنے والے کا نام عبد الرحمن تھا۔ بچہ بڑا ہوا، آدھار کارڈ پہ بھی پالنے والے کا نام لکھ دیا گیا، پین کارڈ پہ بھی، راشن کارڈ پہ بھی جس نے ایڈاپٹ کیا، جس نے پالا، اس کا نام لکھ دیا گیا۔ لیکن لڑکا جہاں پر بھی اپنے باپ کا نام لے گا، اوریجنل باپ کا نام لے گا۔ اسلام یہی تعلیم دیتا ہے، ادعوہم لآبائہم، کہ جو تمہارا باپ ہے اسی کو اپنا باپ کہو، کوئی پال لے وہ تمہارا باپ نہیں ہو جائے گا۔ اس لیے اگر آپ نے کسی بچے کو گود لیا ہے اور بچے کی پرورش کر رہے ہیں، اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ اس کی ولدیت کو تبدیل نہ کریں اور بچے کا جو اصل باپ ہے اسی باپ کی طرف منسوب کیا جائے۔ اسلام میں نسب کی بڑی اہمیت ہے میرے پیارے ساتھی، اسلام میں نسب کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی لیے اگر عورت پریگننٹ ہے اور شوہر طلاق دے دے یا عورت بیوہ ہو جائے تو جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے عورت کو کہیں اور نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پریگننسی میں جب تک بچہ پیٹ میں ہے عورت نکاح نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ جو اس بچے کا باپ ہے اس باپ میں کوئی اور شریک نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام میں نسب کی حفاظت بہت بڑی چیز ہے کہ جو بچہ پیدا ہو رہا ہے یہ کلیئر ہو کہ اس کا باپ کون ہے۔ ٹھیک ہے آج کے زمانے میں ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ کون باپ ہے، مگر اسلام ایک اصولی بات کہتا ہے کہ نہیں، جو اوریجنل باپ ہے بچے کو اسی کے باپ کی طرف منسوب کرنا چاہیے، کسی اور کی طرف بچے کو منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ کے فرشتے اس انسان پر بھی لعنت کرتے ہیں جو اپنے آپ کو اپنے والد کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جو عورت گھر سے نکلتی ہے بے پردہ ہو کر کے، بے حیا ہو کر، خوشبو لگا کر، ایسی عورت بھی ملعونہ ہے، لعنت کی اللہ کے نبی نے اس کے اوپر اور فرشتے بھی اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں۔ ملعونہ ہے وہ عورت، لعنت کی گئی ہے اس عورت کے اوپر۔ اور اللہ کے نبی تو یہاں تک فرماتے ہیں صنفان من اہل النار لم ارہما، میری امت کے اندر دو ٹائپ کے ایسے لوگ ہوں گے جو جنت میں نہیں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے۔ قوم معہم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس، ایک وہ لوگ ہوں گے جن کے ہاتھ میں گائے کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے اور وہ کوڑوں سے لوگوں کو ماریں گے۔
ظالم لوگ ہوں گے، جو ظالم ہوں گے، جو اپنے پاور کا، اپنی طاقت کا غلط استعمال کریں گے، ان لوگوں پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی اور وہ لوگ جہنم کی آگ میں چلیں گے۔ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، اور ایسی عورتیں بھی جہنم کی آگ میں جائیں گی جو کپڑا پہن کر کے بھی ننگی ہوں گی۔ بہت بڑی بات ہے یہ، بہت بڑی بات ہے یہ، کپڑا پہن کر کے ننگی ہوں گی۔ میں سمجھتا ہوں اس ایک شبد کے اوپر اگر غور کرو، اس ایک لفظ کے اوپر غور کرو تو زمانے کا سارا فیشن اس کے اندر آ جاتا ہے۔ آج انسٹاگرام پر مسلمان لڑکیاں ویڈیو بنا رہی ہیں اور اس طریقے کا لباس پہن رہی ہیں کہ یہ حدیث بالکل فٹ بیٹھ رہی ہے، کپڑا پہن کر کے وہ ننگی ہیں۔ غیر مسلموں کی بات نہیں کرو، مسلمان لڑکیاں آج چند پیسوں کے لیے اور شہرت کے لیے اور تھوڑے سے ویوز کے لیے اس گندگی پر اتر چکی ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اللہ کے نبی فرما رہے نساء کاسیات عاریات، کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، ممیلات، اور غیر مردوں کو اپنی طرف آکرشت کریں گی، کھینچیں گی، مائلات، اور جب راستہ چلیں گی ان کے چلنے کا انداز بھی شریف عورتوں کی طرح نہیں ہوگا، پاک دامن عورتوں کی طرح نہیں ہوگا، ان کی چال بھی غلط قسم کی لڑکیوں کے جیسی فاحشہ عورتوں کی طرح ہوگی۔ عورت کی چال بتا دیتی ہے کہ یہ حیادار ہے یا بے حیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک عورت چل رہی تھی، حضرت شعیب کی بیٹی، وہ کتنی خوبصورت تھی اللہ نے نہیں بتایا، اس کی ہائٹ کیا تھی اللہ نے نہیں بتایا، وہ کتنی حسین و جمیل تھی اللہ نے نہیں بتایا، اللہ نے اتنا بتایا تمشی علی استحیاء، وہ شرما شرما کے چل رہی تھی۔ عورت کی چال سے پتہ چل جاتا ہے عورت کے اندر کتنی شرم و حیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بے حیا عورتوں کی طرح چال چلیں گی، کپڑا پہن کر کے ننگی ہوگی، غیر مردوں کو اپنی طرف آکرشت کرے گی اور بے حیا عورتوں کی طرح چلے گی۔ اللہ کے نبی کا اگلا جملہ سنیے اور میری ماں اور بہنوں اپنے گھروں کا ماحول آپ سدھار لیجئے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں لا يدخلن الجنہ، ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، ولا یجدن ریحہا، اور جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ میرے پیارے بھائیوں، ایسی عورتیں بھی اللہ کی لعنت کی حقدار بنیں گی۔ مگر میں بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، اگر کسی گھر کی لڑکی ایسا کپڑا پہن رہی ہے تو سوال تو پھر بھی یہی پیدا ہوتا ہے کہ اس کا باپ کہاں مر گیا، اس کا بھائی کہاں مر گیا، اس کا شوہر کہاں مر گیا۔ اور اکبر الہ آبادی کا وہ شعر یاد آتا ہے، بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ عورت کا پردہ جب مرد کی عقل پر پڑتا ہے تب مرد بے غیرت بن جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر عورت کی بے حیائی غلط ہے تو مرد کی بے غیرتی بھی غلط ہے۔ حدیث سن لیجئے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن 3 ایسے بد نصیب لوگ ہوں گے، اللہ تعالیٰ نہ تو دیکھے گا ان کی طرف، نہ پاک صاف کرے گا، نہ بات چیت کرے گا۔ کون 3 لوگ ہوں گے؟ نمبر 1 العاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ کو ستانے والا، اپنے ماں باپ کو دکھ دینے والا، والمرأۃ المترجلہ، اور مردوں کے جیسی چال ڈھال اپنانے والی عورت، اور نمبر 3 الدیوس، وہ بے غیرت مرد، الذی یقر فی اہلہ الخبث، جس کے گھر میں بے حیائی ہو رہی ہو اور اس کو کوئی فرق نہ پڑے۔ ارے کتنے تو اتنے بے غیرت ہوتے ہیں، اپنی بیٹیوں سے زنا کرواتے ہیں، اپنی بیوی سے زنا کرواتے ہیں۔ ایسا دیوس اور بے غیرت انسان یہ بات یاد رکھے، اگر دنیا کے چند ٹکوں کے لیے اس نے اپنی بیٹی سے یہ غلط کام کروایا، اپنی بیوی سے یہ غلط کام کروایا، دنیا میں چند پیسے تو کما لے گا مگر آخرت تیری برباد ہو جائے گی، اور قیامت کے دن نہ تو اللہ تعالیٰ تیری طرف دیکھے گا، نہ تجھے گناہوں سے پاک اور صاف کرے گا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ تجھ سے بات کرے گا۔ تو یہ چند چیزیں تھیں میرے پیارے ساتھیوں، جو ایسے اعمال ہیں اور ایسی چیزیں ہیں جن کے کرنے والے پر اللہ کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ چونکہ رات کافی ٹھنڈی ہے اور کافی لوگ پروگرام سے دھیرے دھیرے جا رہے ہیں اور جا چکے ہیں، میں چاہتا ہوں
انہی پر باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں آخر میں یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ جو اعمال بیان کیے گئے فرشتوں کی لعنت کے حقدار بنانے والے، اللہ ان تمام اعمال سے ہم سب کو بچنے کی، ہماری ماں بہنوں کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔